اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری آیت ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 192 ہے۔ ان دو آیات میں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ تجوید کے درست ہو جائے۔ مجھے یہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم ترجمے تک تو لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاعدہ نہیں یاد ہوتا۔ تو قاعدوں کے اعتبار سے دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں تجوید اور قرأت، تو تجوید ہوتا ہے جید لفظ سے آیا ہے تجوید، عمدہ پڑھنا۔ جیدہ یجید تجوید، عمدہ پڑھنے کے نام سے قرآن مجید میں جو رموز و اوقاف دیے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھیے۔ اس کو یوں سمجھیں، روکو مت جانے دو۔ الفاظ تو چار ہی ہیں لیکن مفہوم دو نکلتے ہیں۔ روکو، یہاں وقف کر لیں، مت جانے دو، روک لو۔ روکو مت، یہاں وقف کر لیں، جانے دو تو جانے دو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جن کو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تب معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ جہاں وہاں رموز و اوقاف دیے ہیں وہاں آپ نے اس کو رکنا ہے۔ لام الف لا بھی لگا ہوا ہے، سین بھی ہے، زے بھی ہے، صاد بھی ہے، معانقہ بھی ہے، میم وقف لازم بھی ہے۔ رموز و اوقاف کہتے ہیں ٹھہرنے کے اشارات، کہ کہاں آپ نے ٹھہرنا کرنا، آپ نے جانا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرأت، یہ قرأت لفظ نہیں ہے۔ قرأت کے معنی حیض کے ہوتے ہیں اور جمع کرنے کے معنی میں آ رہا ہو۔ قرآن مجید ایسی کتاب جس میں الفاظ کا جمع ہونا ہو، تو لغوی اعتبار سے جمع ہونے کے جو معنی ہیں وہ اس خون کے حوالے سے بھی آ جاتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قروء، 3 حیض تک وہ انتظار کرے طلاق شدہ عورت۔ تو اس اعتبار سے لفظ قرأت غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں اس قاری کی قرأت بہت اچھی، غلط ہے۔ یہ لفظ قرأت ہے، قرأت ہی بولنا چاہیے پروننسیشن کے اعتبار سے۔ جیسی آپ پروننسیشن بولیں گے ویسے اس کے معنی آ جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں مخارج۔ مخارج کی اہمیت اس درجے تک ہے، ایک ہے لفظ قلب اور دوسرا قلب، ایک 2 نقطیہ کاف سے، ایک ڈنڈے والے کاف سے۔ تو 2 نقطیہ کاف سے دل کے معنی اور ڈنڈے والے کاف سے کتے کے معنی۔ اسی طرح علیم، علیم جاننے والا، دردناک عذاب، بے شمار الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر معنی کا پتہ ہو تو آدمی غلط نہیں پروننسیشن ادا کر سکتا۔ اس کی بھی ایک اہمیت ہے کہ آپ نے کسی حرف کا مخرج سیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے نکلے، تو اس کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ با کا مخرج نکالنا چاہتے ہیں تو ایک با کے اوپر جزم دے دیں اور ایک با کے اوپر زبر دے دیں، اور اب آپ اسے پڑھیے۔ تو اب ادا نہیں ہوا، اب ادا نہیں ہوا۔ اب دوسری مرتبہ جب ہم بولیں گے اب با، تو اب پتہ لگا کہ یہ ہونٹ کا حرف ہے۔ آپ ہونٹ کھول کے با کا لفظ ادا نہیں کر سکتے۔
تو یہ مخرج نکالنے کا طریقہ قرآن مجید نے یعنی تجوید کے اعتبار سے کتب جد حروف قلقلہ جو ہے قاف توئے بے جیم دال کتب جد یہ حروف قلقلہ جو ہیں یہ 28 حروف کی ترجمانی کر رہے ہیں مخرج سکھانے کے لیے. آپ اس کو جزم دے دیں، لقد دال کے اوپر جزم دیں آپ، قد ادانی قد جیسے بال دیوار سے واپس آتی ہے اس طرح سے اس کے ادا ہوتی ہے. تب بت یدا ابی لہب و تب. اب واپس آئی آواز تو یہ دیکھیے ان کو آپ جزم دے دیں تو یہ آپ کے مخرج نکالنے کا بہترین اسلوب یہاں سے مل جائے گا. 3 ہم نے اس کے اعتبارات سے دیکھا ہے، تجوید، قراءت اور مخارج، اور یہ 28 حروف ہیں. مخرج نکالنے کا طریقہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دیا. اس کے 9 گروپس بنتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادائیگی کیا ہوتی ہے. ادائیگی میں دیکھیے آوازیں ہوتی ہیں، عادی آواز، پوری آواز، یہ زبر کی آواز، عادی آواز، زبر کے ساتھ الف لگا دیں، پوری آواز، پھر چھوٹی مد لگا دیں، دگنی آواز، یہ 4 گنا آواز، یہ آوازیں ہیں. زبر کی آواز کو آپ پوری آواز میں پڑھنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں لام زبر ل عادی آواز اور لام زبر الف لا پوری آواز، معنی تبدیل. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ لام زبر لا عادی آواز، البتہ ضرور. اسی طرح آپ دیکھیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لَكَبِيرَةٌ لام عادی آواز کا، بے شک وہ نماز البتہ بہت بھاری ہے. تو لام یہ ہے البتہ ضرور کا معنی دے رہا ہے. اگر آپ اس کو پوری آواز میں پڑھتے ہیں لام الف لا تو یہ نہیں کے معنی دے رہا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگر آپ نے عادی آواز کو پوری آواز میں پڑھا تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کے چند قاعدے اور بھی ہیں. ایک میں ہم دیکھتے ہیں ادغام ہوتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے. ایک ادغام میں ناقص ہوتا ہے اور ایک تام ہوتا ہے. ناقص میں دیکھیے اور تام میں دیکھیے. ہم یہاں دیکھیں گے، اس کی پریکٹس ہم یہاں کرتے ہیں کہ ناقص کے حروف ہمیں کہاں ملیں گے. اور دیکھیے فتنۃ و ادغام ہوتا ہے یا را میم لام واو نون یرملون. اگر نون ساکن کی آواز کے بعد اگر واو آ گئی تو نون ساکن کا آواز بند ہو جائے گی، ادغام ہو جائے گا، لیکن 50% ہوگا، یہ آواز غنہ میں چلی جائے گی. تم ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے. اسی طرح اور دیکھیے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہ رن تھا، نون ساکن کی آواز اس میں موجود تھی، اس کے بعد را آ گیا ہے اور را جو ہے آواز پوری بند ہو جاتی ہے، رحیم. اب یہ ہم کہتے ہیں ادغام تام ہو گیا، یہ را سے، اور واو سے ادغام ناقص ہو گیا. اظہار کے بھی حروف آتے ہیں، وہ ہیں 6 حروف ہلکی. آپ دیکھیے آ ہا عین ہا غین خا. نون ساکن کی آواز کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اس کو آپ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے اور اس کا آپ ادغام نہیں کریں گے. اسی طرح با اگر نون ساکن کی آواز کے بعد آ جائے تو پھر وہ چھوٹی میم میں آواز بدل جاتی ہے. تو یہ 13 حروف ہو گئے. اس کے بعد 15 حروف اخفا کے ہیں کہ اگر نون ساکن کی آواز کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہ اخفا میں اس کی آواز چلی جاتی ہے، یعنی ادغام بھی تھوڑا سا غنہ بھی بنتا ہے اور ایک الف جتنی اس کی آواز لمبی بھی ہو جاتی ہے. ان 2 آیت نمبر 192 اور 193 میں ایک قاعدہ استعمال ہوا ہے، اجتماع ساکنین. یہ قاعدہ ہے کہ جب 2 ساکن نون ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو ایک
نون حرکت میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یہاں دیکھیے ان تھا، یہ نون کے نیچے زیر جو آئی ہے یہ دو جزمیں اکٹھی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ حرکت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا اس کو کہتے ہیں اجتماعی ساکنین۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں پس تجاوز نہ کرو حد سے مگر ظالموں کے اوپر۔ ابھی ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 192 اور 193 کا۔ رکوع نمبر 24 چل رہا ہے، جس کی شروعات ہوئی تھی یسألونک عن الأہلہ، اللہ تعالیٰ اس کا جواب ابھی تک دے رہے ہیں۔ پہلے کیا باتیں ہو چکی کہ جب مسلمانوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے اور اگر مشرکین مکہ ہم پہ جنگ کر دیں تو ہم کو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ حج کیونکہ اشہر حرم میں ہوتا ہے، حرمت کے مہینوں کے اندر، تو جنگ کی شروعات تم لوگوں نے نہیں کرنی ہے، لیکن اگر جنگ کی شروعات مشرکین کی طرف سے ہوئی تو تم نے اس کا جواب دینا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو اور اپنی لمٹ سے آگے نہ بڑھو۔ جنگ صرف اسی سے کرو جو تم سے جنگ کر رہا ہے، ان لوگوں سے جنگ نہ کرو جو اس کے گھر والے ہوں یا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیونکہ اشہر حرم کی بات پہلے ہو چکی ہے، اب جو حرم ہے وہ تو شروع سے ایک مقدس جگہ ہی ہے، سال کے 12 مہینے وہ ایک مقدس جگہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کی مسلمانوں کو کہ وہاں پہ حرم کے اندر تم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کسی بھی ٹائم پہ سال کے کہ وہاں پہ کسی قسم کی جنگ تمہاری طرف سے شروع نہ ہو، لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی تو تم نے اس کا جواب دینا ہے، اور کافروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب اگر جنگ شروع ہو گئی ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا اگر وہ بعد آ جائیں۔ اب بعض کس چیز سے آ جائیں، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جنگ روک دیتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پروسیکیوشن چلائی ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، جو دینی جبر ہو رہا تھا مسلمانوں پہ کہ مسلمانوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہونے دے رہے تھے، اور جو انسان ایسا کام کر رہا تھا وہ اس پہ ظلم کرتے تھے، اس کے خاندان پہ ظلم کرتے تھے، تو دین سے روکا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے، جب تک وہ لوگ اس چیزوں سے باز نہ آئیں تم ان کے خلاف جنگ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان لوگوں سے جب تک کہ باقی رہے کسی قسم کا کوئی فتنہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون بیان کیے ہیں جنگ کے بارے میں۔ ایک تو بات ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر رسول آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بعثت ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا عام طور پہ اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ رسول نے دعوت دی اپنی قوم کے اندر، کچھ لوگوں کو دین سمجھ آیا اور میجورٹی کو دین سمجھ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ رسول ان کچھ لوگوں کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب وہ چھوڑتے ہیں تو یہ قسم کا الٹیمیٹم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس باقی بستی پہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں قوم عاد کے ساتھ ایسا ہوا، قوم سمود کے ساتھ ایسا ہوا، قوم صالح کے ساتھ ایسا ہوا، قوم لوط کے ساتھ ایسا ہوا۔ دوسری صورت یہ نکلتی ہے رسولوں کی بعثت کے بعد، جب وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے ہیں اور دین حق لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے، اور کم سے کم ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے رسولوں کی دعوت کی وجہ سے، اور ایک عدل کا نظام بن جاتا ہے اور ایک سلطنت بن جاتی ہے، تو وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی تلواریں دوسری قوم پہ عذاب بن کے نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو مشرکین مکہ کے ساتھ یہ صورت ہو رہی تھی ادھر کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے انکار کیا، مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی۔ اور جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ کے رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک حجت قائم کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے
کہ اب اگر مشرکین کی ان پہ جنگ کرتے ہیں تو تم پہ حجت قائم ہو گئی ہے، اور جو تمہاری تلواریں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوں گی۔ تو یہ دوسری صورتحال یہاں پہ چل رہی تھی مکے کے اندر اگر جنگ ہوتی وہاں پہ۔ اور کسی قسم کا فتنہ کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے ہم جان چکے ہیں، پروسیکیوشن مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوا تھا مکے کے اندر، تو وہی کہتے ہیں، اور یہ جنگ ایسے ختم نہیں ہو جاتی، اس جنگ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ ہوتی ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، وہ جنگ تم نے جب تک کرنی ہے، اگر وہ جنگ شروع ہو جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ اور وہ مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو جائے۔ دین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اب یہ آیات ہیں شروع کے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتال کا۔ اسی طرح کی بالکل یہی آیت مبارکہ آئی ہوئی ہے سورہ انفال کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ وَكُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پوری کی پوری نازل نہ ہو جائے تم نے جنگ کرتے رہنا ہے کافرین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ آیت مبارکہ آئی تھی غزوہ بدر کے بعد، جو کہ سن 2 ہجری میں ہوا، سن 3 ہجری میں اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوا، سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوا، اس کے بعد 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کے اندر پھر غزوہ خیبر ہوا، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، اور جب 8 ہجری کے اندر ہی غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کا مقصد کیا تھا کہ جو بچے کچے مشرکین عرب کے قبائل رہ گئے تھے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو فتح دے دی۔ سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے سرزمین عرب میں نافذ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک ہوا سن 9 ہجری کے اندر، وہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں نے کیا رومن امپائر کے خلاف، کیونکہ عرب میں جب اللہ تعالیٰ کا دین پورا نافذ ہو چکا تھا لیکن جو کیسر روم تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے، تو 40 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا بارڈر کے اوپر، اور اس دوران کیا کیا، وہ جو قبائل اس علاقے کے ارد گرد میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان کے پاس اپنا عہد کرتے کہ اب جنگ ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا کم سے کم نیوٹرل رہیں گے ہم لوگ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رومن امپائر بھی وہاں پہ فتح دی، اور وہ آیت سے ثابت ہو گیا کہ وہ آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پورا کا پورا دین سرزمین عرب پہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کے بعد جو بات آگے چلتی ہے فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں پس نہ تجاوز کرو مگر ظالموں کے اوپر، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس جنگ کو کیسے لے کے آگے جانا اور کیسے اس کو روکنا ہے آگے۔ اگر آپ جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو سورہ توبہ کے اندر کنڈیشنز آتی ہیں، آپ نے وہ جنگ کرنی ہے جب تک کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ نماز پہ قائم نہ ہو جائیں، وہ زکوٰۃ دینا شروع نہ کر دیں اور وہ آپ کے نظام کے تحت نہ آ جائیں۔ اس کے بعد جو شرائط اگر وہ پوری کرتے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی کہ جیسے مسلمانوں کو رہنے کا حق ہے۔ دوسری بات اللہ کیا فرماتے ہیں، اور آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر دوبارہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ہتھیار ڈال دے یا آپ سے معاہدے کے اندر آ جائے، جنگ کے اندر آپ تجاوز نہیں کر سکتے، اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب اس کا ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، ایک جنگ کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کسی شخص سے جنگ کر رہے تھے، تو وہ شخص جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے زیر عتاب آیا تو انہوں نے اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے فرمایا ناراضگی کی صورت میں، کیا اسامہ تو نے اس شخص کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا یا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے پڑھا تھا؟ اس بات کا مفہوم کچھ ایسا تھا۔ تو یہ ایک انتہائی بری بات ہے کہ اگر کوئی شخص ہتھیار ڈال دے یا معافی مانگ لے اور آپ اسے قتل کر دیں، تو مسلمانوں کو اپنی حد کا تجاوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اخلاقیات کے اندر سے آتا ہے۔ انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی توبہ کرو اور آپ اسے قتل کر دیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کی جان لے۔ دوسری جو چیزیں ہمیں کچھ اور چیزیں سمجھ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں قتال کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکومت کے اندر جو قتل و غارت گری اور امن و امان کا جو نظام ہے وہ اسی حکومت کے تحت ہوتا ہے، کہ قصاص و دیت کے جو بھی قانون ہوتے ہیں وہ اس حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان پہ لوگوں کا عمل پیرا کرائیں۔ اسی طرح جب وہ اسلامی حکومت آگے دیکھتی ہے
کہ میرے پڑوس میں یا کہ دنیا کے کسی حصے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کیا ہو رہا ہے، آپ کو کسی جبری طور پہ مذہب سے روکا جا رہا ہے یا کسی اور قسم کا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ پھر اعلان جنگ اس کے خلاف کرتی ہے۔ جس طرح کسی ملک کی ذمہ داری ہے، کسی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے اندر وہ انصاف کا نظام قائم کرے، تو جو جہاد ہے وہ بھی صرف کسی حکومت کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی گروہ یا کوئی فرد اس پہ جہاد نہیں کر سکتا، اسے اللہ تعالیٰ نے حکومتی کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قتال، اس آیت مبارکہ کے اندر دو قسم کے قتال آئے۔ ایک قتال وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تحت ادھر ہوا تھا، وہ قتال تو اب ختم ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک قتال جو کہ عدوان کے خلاف ہے، جو کہ ظلم کے خلاف ہے، وہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، اور وہ چلے گا، اور وہ وہی حکومت کرے گی جس کے اپنے اندر اسلامی نظام قائم ہو، جو کہ لوگ مساوات میں ہوں اور امن و امان چل رہا ہو اور عدل و انصاف چل رہا ہو۔ اس کے بعد اگر حکومت دیکھتی کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنے نظام کے تحت وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے قتال کر سکتی ہے۔ نہ وہ کسی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے قتال کر سکتی ہے، نہ کسی کو جگہ لینے کے لیے قتال کر سکتی ہے، اور نہ کسی کا مال کے لیے قتال کر سکتی ہے، کیونکہ مال کسی کا چوری کرنا یا جنگ کے ذریعے وہ تو مطلق حرام ہے۔ تو یہ چیزیں حکومت کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جہاد کرنا ہے اسلامی حکومت کو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور دین کی سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ اس جگہ کا سیاسی نظام، اس جگہ کا معاشرتی نظام، اس جگہ کا معاشی نظام، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت ہو جائے۔ آپ کی ساری بینکنگ، آپ کا سارا سوشل سسٹم، آپ کی جو بھی جو سوشل ہو گیا، بینکنگ ہو گئی، اور جو آپ کا سیاسی سسٹم، وہ سارا جب تک ماتحت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد نہیں ہو رہا ہوگا، وہ کسی اور مقصد کے لیے جہاد ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم کو اور ہماری حکومتوں کو اس بات کی سمجھ آئے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ ہم لوگ عمل پیرا ہوں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔